اچھا، اب اگر آپ اس کو صرف ظاہری نسبت سے دیکھیں گے تو پھر آپ کا منطق ہوگا، منطق لگے گا کہ دیکھو وہ ان کی بیٹی ہیں، کیوں اس منطق میں ہی مارے گئے لوگ۔ پھر آپ چلائیں گے لاجک، منطق چلائیں گے، دیکھو بھائی بی بی فاطمہ کو کہا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو پھر بیٹی تو رقیہ بھی تھی، بیٹی تو ام کلثوم بھی تھی، ان کے لیے بھی یہی فیلنگز ہوں گی حضور کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں منطق نہیں چلتا۔ جو درجہ بی بی فاطمہ کو ملا ہے وہ تو نہیں ملا کسی اور کو، لیکن ظاہر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضور کی بیٹیاں ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایمان پر نہ ہوں، ایمان پر تو ہوں گی نا، براہ راست حضور کی اولاد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بی بی فاطمہ کو درجہ ملا ہے وہ درجہ تو باقی بیٹیوں کو نہیں ملا، لیکن اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی تو شامل ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بی بی فاطمہ کو فخر دینا چاہا تو یہ حضور کا اپنا تو فیصلہ نہیں تھا نا۔ بھئی اگر ایک باپ کے طور پر دیکھا جائے تو باپ کا تو دل یہی چاہے گا کہ جتنی بھی اولاد ہے سب کو سلطان الفقراء بنا دے، نہیں؟ لیکن بی بی فاطمہ سلطان الفقراء تھیں، یہ فیصلہ حضور کا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا نا۔ بی بی فاطمہ کو سلطان بنایا اللہ نے بنایا نا، حضور نے تھوڑی بنایا۔ اور حضور نے جو یہ کہا، اچھا میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر جو ہے وہ ایک نیا پرسپیکٹیو مل جائے۔ بھئی جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، تو اس سے کیا مراد ہے یہ بھی تو سمجھنا ضروری ہے نا۔ اب جگر کا ٹکڑا ہے تو اس سے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اپنے اولاد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ان کا خون ہے، تو ان کا خون تو باقی اور بیٹیاں بھی تھیں، ان کے لیے تو نہیں کہا۔ جو یہ کہا ہے نا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، یہ باطنی بات ہے کہ ان کے طفل نوری سے ان کا طفل نوری نکلا ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اب اگر آپ اس کو صرف ظاہری نسبت سے دیکھیں گے تو پھر آپ کا منطق ہوگا، منطق لگے گا کہ دیکھو وہ ان کی بیٹی ہیں، کیوں اس منطق میں ہی مارے گئے لوگ۔ پھر آپ چلائیں گے لاجک، منطق چلائیں گے، دیکھو بھائی بی بی فاطمہ کو کہا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو پھر بیٹی تو رقیہ بھی تھی، بیٹی تو ام کلثوم بھی تھی، ان کے لیے بھی یہی فیلنگز ہوں گی حضور کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں منطق نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات ہے وہ بی بی فاطمہ کے لیے تھی صرف، اور اس کا باطنی پہلو یہ ہے کہ اگر خون کی بات ہوتی تو رقیہ اور ام کلثوم بھی حضور کا ہی خون ہے، لیکن یہاں خون کی بات نہیں، یہاں حضور کے نور کی بات ہے، وہ طفل نوری کی نسبت کی بات ہے۔ اس لیے جو مقام پوری اہل بیت میں جو مقام بی بی فاطمہ کا ہے وہ مقام مولا علی کا بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو سرکار نے تعلیم دی ہے نا، اس تعلیم کے مطابق تو جو مقام اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو عطا فرمایا ہے وہ مقام جو ہے مولا علی کا بھی نہیں ہے۔ سچ بخدا، یعنی سلطان ہونے کی وجہ سے آپ بی بی فاطمہ کو اللہ کہہ سکتے ہیں لیکن مولا علی کو اللہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بی بی فاطمہ کو اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو حضور پاک نے انگوٹھی دی تھی علی کو، وہ مولا علی نے جا کے بی بی فاطمہ کو دے دی، انہوں نے اپنی انگلی میں پہن لی۔ تو جب حضور معراج پہ گئے تو وہی انگوٹھی حضور نے اللہ کے ہاتھ میں دیکھی۔ کیوں اللہ کے ہاتھ میں تھی؟ اس لیے تھی اللہ کے ہاتھ میں کہ بی بی فاطمہ نے اپنی انگلی میں زمین پر پہنی ہوئی تھی۔ سلطان الفقراء اللہ کی تصویر ہوتا ہے۔ بی بی فاطمہ سے بڑا مقام پوری امت میں کسی کا بھی نہیں ہوا، نہ امت میں سے نہ اہل بیت میں سے، جو مقام بی بی فاطمہ کا ہو گیا۔ سلطان ہے نا۔ اب دیکھو حضور کے ساتھ ایک سلطان، آپ کی جو صاحبزادی، غوث پاک کے ساتھ بھی ایک سلطان لگا ہوا، وہ آپ کے صاحبزادے تھے۔ اسی طرح امام مہدی کی بھی یہ آرزو ہوئی کہ ان کی بھی جو ہے نا بیٹی سلطان ہو۔ تو اب یہ سرکار نے اس خیال کا اظہار فرمایا ہے، اب مزید آگے کیا کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو جو مقام بی بی فاطمہ کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے امت میں، نہ اہل بیت میں۔ سب سے بڑا مقام اور درجہ جو ہے بی بی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتی تھیں، پر بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو۔ زمین پہ بیٹھے بیٹھے بی بی فاطمہ ہوش و حواس میں اللہ کا دیدار کرتی تھی، سلطان ہونے کی وجہ سے۔